ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت نے شکایت بھیجی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، میں اپنے شوہر کے کچھ حال و احوال بتانا چاہتی ہوں۔ وہ آج کی طرح پیر نہیں تھے جو خلاف شریعت کام کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں جو جعلی پیر ہیں جن کا شیوا دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، اس طرح کے پیر نہیں تھے، اور جس طرح سے عورتوں سے اپنے ہاتھوں کو چمواتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، اور اس طرح کا جو سلوک عورت کے ساتھ کرتے ہیں جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور پھر بھی دنیا ایسے پیروں کو، جھوٹے پیروں کو پیر مانتی ہے۔ سچے پیر کی نشانی یہ ہے کہ جس کی ذات سے خلاف شریعت کوئی کام سرزد نہ ہو، کوئی عمل سرزد نہ ہو، اس کو پیر کہا جاتا ہے۔ متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو۔ اب اس عورت نے ایک اللہ والے کو لکھا کہ میں اپنے شوہر کے کچھ حال و احوال بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے خط لکھا، اس میں لکھا، میرا شوہر رات کو میرے یہاں نہیں رہتا، اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، رات کو وہیں پر رہتا ہے، اور میں اس طرح سے بے انتہا پریشان ہوں۔ میں بڑی خوبصورت ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا یہ حال ہے۔ آپ اللہ والے ہیں، کوئی تجویز فرمائیں، کوئی عمل بتلائیں۔ ان اللہ والے نے سب سے پہلے 2-3 باتیں کہی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے، آپ نے جو اپنے شوہر کے حال و احوال بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے حسن کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں۔ ایسا لکھنا آپ کے لیے ناجائز ہے، اور یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنے حسن کو چاہے تحریری شکل میں ہو، یعنی لکھ کر کے بتانا بھی درست نہیں ہے، یہ بھی فتنے کا سبب ہے۔ تو بڑی دور اندیشی کی بات کہی کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ آئندہ سے ایسا نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خط میں لکھا ہے کہ میں دنیا آخرت کے اندر اس کا گریبان پکڑوں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی۔ اس طرح سے لکھنا بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہدایت مانگنا اللہ کے، ہدایت اللہ سے مانگے، اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ایک بات لکھی کہ دیکھیے، میں عامل نہیں ہوں، لیکن بزرگوں کا بتایا ہوا ایک عمل ہے، اور ایک اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی خوشامد کریں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ شوہر آپ کا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ شوہر کی خدمت کریں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کریں، انشاءاللہ کچھ ہی مدت میں اس کا دل پگھل جائے گا۔ اور ایک اور عمل سن لیں کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 1100 بار یا ودودو، پھر اس کے بعد 11 بار پھر سے درود شریف پڑھیں، اور یہ عمل عشاء کے بعد کریں، اور اللہ سے دعا کریں۔ 20 دن، 21 دن، 41 دن کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جعلی پیر کے پاس اکثر عورتیں جو جایا کرتی ہیں اور پھر ان کے ہاتھ چومنا، یہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اگر اس زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کی بھی کچھ غلطی یہ ہے کہ شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے صحیح طور سے۔ میں سب عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں،
میں کچھ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل بھی اچٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے کہ ان کی دل و جان سے خدمت کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کا ہو جائے گا، ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ذہن کبھی خراب ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، اس وقت ان سے نہ لڑیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو کہیں کہ آپ کے اندر فلاں غلطی تھی اور آپ نے فلاں جگہ جو غصہ کیا وہ بیجا تھا، صحیح نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لے اور اس میں فائدہ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔